دشت وحشت پارٹ 17 آف دی لاسٹ ایپیسوڈ۔ ابھی ہمیں اٹلی جانا ہے۔ میں سوچ رہا ہوں وہیں کوئی فلیٹ بک کرواؤں۔ یار پرائیویسی کی مجھے سخت ضرورت پیش آنے والی ہے۔ تمہارا کیا خیال ہے اس بابت؟ وہ پیچھے آتا گنگناہٹ روک کر اچانک بولا، پر دوسرے ہی لمحے آہ کے ساتھ کر رہا جب اڑتا ہوا پتھر اس کے سر پر پڑا۔ تمہاری تو چڑیل بھوتنی! گرا کر ایک دم اس کے پیچھے بھاگا اور مسکان ساڑی سنبھالتی کھلکھلا کر اپنی تیز رفتاری سے اس کی پہنچ سے دور ہوتی گئی۔ پر منزل وہی تھی جہاں اسے بھی جانا تھا۔ کچھ نہیں بگاڑ سکتے تم میرا، زبان دکھا کر وہ گھر میں داخل ہوئی اور ہنستی ہوئی بھاگتی اپنے روم میں داخل ہوتی دروازہ بند کرنے ہی لگی تھی کہ ایک دم ہی اس نے پاؤں داخل کرتے اس کی کوشش ناکام کر دی اور اسے پیچھے دھکیلتے اندر گھس کر دروازہ بند کر دیا۔ اب تم سستے پولیس والے کی طرح پیش آؤ گے؟ وہ ہنستی ہوئی پیچھے ہوتی گئی۔ نہیں، میں اب مہنگے شوہر کی طرح پیش آؤں گا۔ وہ سر سے بہتا خون صاف کر کے اس کے جانب خون خوار ارادوں سے بڑھا۔ مسکان کا دل دھڑکا۔ اسے ارد گرد خطرے کی گھنٹیاں سنائی دینے لگیں۔ اس کے تیور ہی کچھ یوں تھے کہ اس نے بمشکل حلق تر کیا۔ ہاں ہاں ہاں۔ اچانک باتھ روم کا خیال آتے ہی وہ قہقہا لگاتی اس طرف بھاگی ہی تھی کہ ایک ہی جست میں اس تک پہنچتے اس کی نازک کمر میں اپنا بازو ڈال کر اسے جکڑ لیا اور کھینچ کر بیڈ پر پھینکتے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ سجائے ابرو اچکانے لگا۔ کیا لگا؟ بھاگ جاؤ گی سائیکو عورت؟ وہ قہقہا لگا کر اپنے پورے وجود کے ساتھ بیڈ پر پاس اس کے گرا۔ مسکان نے سر ترچھا کر کے اسے دیکھا جو چھت کو دیکھ رہا تھا۔ اسی لمحے برہان نے مسکراتے اسے دیکھا۔ کیا ملتا ہے مجھے تکلیف دے کر؟ وہ اس کی سنہری آنکھوں میں دیکھتے دلچسپی سے پوچھنے لگا۔ جو سب کو نہیں ملتا، وہ چمکتی آنکھوں سے بولی۔ وضاحت کرو گی؟ وہ پاس آ کر کان میں بولا۔ میں وضاحتیں نہیں دیتی۔ وہ ناک سکیڑ کر بولی۔ بہت مغرور ہو، 2 منٹ میں اوقات پر لے آؤں گا۔ وہ اسے دیکھتا معنی خیزی سے شرارت میں بولا۔ مسکان نے براہ راست اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ اپنی دنیا میں مست رہنے والی مغرور، ضدی، انا پرست گھمنڈی ہوں۔ تمہاری اوقات نہیں، مجھے اوقات دکھانے کی چلتے پھرتے نظر آؤ یہاں سے۔ وہ انگلی ماتھے کے تازہ زخم پر رکھتی دبانے لگی۔ برہان کے ماتھے مٹی سے اٹھی، پر انتقام کے اس انداز پر وہ مسکراتا اسے قریب کھینچ گیا۔ کون کافر تم سے دور جانا چاہتا ہے؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا بولا، ساتھ ہی دونوں بیک وقت قہقہا لگا اٹھے۔ کچھ ہی لمحے میں آسودہ مسکراہٹ دونوں کے لبوں پر چھا گئی اور اگلے ہی لمحے جیسے وہ اسے کھینچنے لگا اور بڑی توجہ سے اب اس کے زخموں پر نرمی سے مرہم لگا رہا تھا اپنے لمس سے، جس میں وفا شفا دونوں تھی۔ اب یہاں آ جاؤ، بھائی تو پھر بھائی نکلے، مجھ سے پہلے ہی میسنے کا شوہر میسنا۔ وہ جل بھن کر بولا۔ شرم کرو داد، وہ تمہارا بڑا بھائی ہے۔ سرخ ہوتی نوٹ نے شرم دلانی چاہی جسے وہ ناک سے مکھی کی طرح اڑا گیا۔ تم آ رہی ہو یا میں آؤں وہاں؟ اسے آنکھیں نکال کر دھمکی دی۔ نور گڑبڑا گئی اور آس پاس دیکھا، پر پورا لاؤنج خالی تھا، سوائے ان دونوں کے کوئی ذی روح موجود نہیں تھا۔ وہ مٹھیاں بھینچ کر اٹھی، اس کے پاس آئی ہی تھی کہ پاس پہنچتے ہی داد نے ہاتھ کھینچ کر اسے خود پر گرا لیا۔ نور آہ کرتی گھبرائی اس کے اوپر گری، جسے بازوؤں میں لے کر داد صوفے پر لیٹ گیا۔ داد، بھائی آ جائیں گے، شرم کرو، ہٹو پیچھے بدتمیز انسان۔ وہ اٹھنے لگی پر اس نے کوشش ناکام کر دی۔ وہ نہیں آئیں گے، آرام سے پڑی رہو، اس نے سخت لہجے میں ٹوکا۔ تمہیں کیوں لگتا ہے وہ نہیں آئیں گے؟ آ سکتے ہیں، بلکہ کوئی بھی آ سکتا ہے، ہٹو۔ وہ بدستور مزاحمت کرتی بولی۔ کیونکہ بونی حامد تجربہ ہے، نہیں آئیں گے۔ وہ سر اونچا کرتا سرگوشی میں بے باکی سے بولا۔ وہ خفت زدہ ہو گئی۔ بہت ہی بدتمیز ہو تم داد، کچھ خیال کر لو۔ وہاں عارف بھائی کو اتنا تنگ کیا اور یہاں پھر… وہ کہتی کہتی لب بھینچ گئی۔ ہاں 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 میری بونی، اسی میں ہی تو مزہ ہے۔ تم ایک بار مجھے تنگ کر کے دیکھ لو، مزہ نہ آئے تو پھر کہنا۔ وہ ہنستا ہوا اسے تھام کر اٹھ بیٹھا۔ نوٹ نے گھورتے ہوئے ایک دم اسے مکہ مارنے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ ہاں خیال سے،
तुम उस काम जितनी मजबूत नहीं हो लिटिल गर्ल। उसका हाथ हवा में ही थाम कर वो सर्जिशी अंदाज में सर्द लहजे में गोया होता उसका हाथ मरोड़ कर पीछे बांध गया कि वो सी करती रह गई। ना ही मैं बुरहान अलवी जैसा हूँ। उसकी कान की लो पर नाक सहलाते उसने कहा। नूरुल ऐन को हकीकतन अपनी जान निकलती महसूस हुई। दाद, आपको मालूम था ना आरिफ भाई आपका वॉलेट जेब से निकाल रहे हैं? नूर ने उसे देखते पूछा। भला ये कैसे हो सकता है दाद की जेब से वॉलेट जाए और उसे मालूम ही ना हो? वो सर हिला गया। तो आपने उन्हें रोका क्यों नहीं? वो हैरत के झटके से उसे तकने लगी। दाद ने बगैर जवाब दिए कुछ जेब से निकाल कर उसके सामने किया। ये क्या है? ये आपका तो नहीं, किसका है? पहली आंखों से उसने दाद के हाथ में उसके वॉलेट के साथ दूसरा भरा हुआ वॉलेट देखा, साथ ही उसकी शेरवानी का बंच। वो समझता है सिर्फ वही 420 है। हाँ, उसे नहीं मालूम इस काम में हम उसके बाप हैं। क्या कहा लगा कर वो फखरिया बयान कर रहा था। मतलब आरिफ दाद की जेब काट गया और दाद जेब काटने के साथ मजीद भी लूट के ले आया। आप कितने तेज हैं, बेचारे को दे दीजिएगा। नूर हंसती हुई उसके सीने पर हाथ मारकर बोली। पर तुमसे धोखा खा जाता हूँ। वो उसके बात बदलने की हरकत को पकड़ता उसके चेहरे पर झुकते बोला। नूर हड़बड़ा गई कि उसे मालूम पड़ गया। 3 दिन बाद सब जा रहे हैं घूमने। हम भी चल रहे हैं पेरिस हनीमून के लिए। वो उसके हवाइयाँ उड़ते चेहरे को देखकर बताता उसे बाजुओं में भर कर उठा और मुस्कुराता हुआ सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। क्या हुआ? उसके देखने पर दाऊद ने अबरू उचकाया। नूरुल ऐन धड़कते दिल के साथ नफ़ी में सर हिलाती उसके सीने में मुंह छुपा गई, ये देखे बगैर कि उसके लबों पर शरारती मुस्कुराहट मचलने लगी थी। एक बार फिर सब एक साथ थे मिलने के लिए। कल सबकी फ़्लाइट थी। बुरहान मुस्कान की इटली की और उनके साथ फेरी भी थी। खुशी से फूले नहीं समा पा रही थी, बल्कि अपने दोस्त साहिल शाह को कॉल करके जोशो खरोश से बता रही थी, जबकि उस वीडियो कॉल में कुछ उसके स्विट्ज़रलैंड के दोस्त भी शामिल थे। वो बैक साइड गार्डन में बैठी थी, गोद में पपी को उठाए सामने रखे लैपटॉप पर उन्हें बता रही थी, जबकि वो बारी बारी अपने प्लान उसे बता रहे थे। पर हमेशा की तरह वो खामोश साहिल शाह सुनता हस्ब आदत चुपचाप था। तुम कुछ बोलो। वो गुस्से से उससे उर्दू में मुखातिब हुई। क्या? उसने अबरू उचकाई। अंदाज वही तासुरात से आरी था। उसने नोट किया था वो ऐसा ही उखड़े मजाज का था। कोई बात पसंद ना आए मारने को आ जाता या किसी से 2 अल्फाज से ज़्यादा बात करना अपनी तौहीन समझता। कुछ भी फूट दो, वो चिढ़कर बोली, जबकि बाकी फ्रेंड्स आपस में गुफ्तगू कर रहे थे। कुछ नहीं। वो सिर झटकता हुआ बेजारियत शो करने लगा। फेरी का दिल चाहा सर फाड़ दे उसका, और उसके तासुरात भी वो समझ चुका था, तभी मध्यम सा मुस्कुरा दिया। ज़्यादा तेवर दिखाने की ज़रूरत नहीं। कोई प्लान नहीं मेरा अभी, और जब करूँगा प्लान तो बड़ा होगा जिसमें बहुत कुछ शामिल होगा। वो अचानक आंखों में चमक लिए बोला, मुझे ज़रूर बताना। वो दिलचस्पी से मुस्कुराती हुई बोली। साहिल ने कंधे झटक दिए कि सोचूंगा। फेरी ने नाक से मक्खी उड़ाई कि तुझे सोचने कौन देगा। उन दोनों की आपस में गहरी दोस्ती थी। वो एक बार फिर अपनी बताने लगी। साहिल माजरत करता उठ गया क्योंकि उसकी बहन के जागने का वक्त हो चुका था। सुमन की अहमियत उसकी ज़िंदगी में क्या है, इससे फेरी अच्छी तरह वाकिफ थी। तभी बगैर इसरार के वो मुस्कुराती अपने बाकी दोस्तों के साथ मसरूफ़ हो गई। दाऊद और नूर की पेरिस की टिकट थी और आरिफ और समिया की उम्रे की। वो एक दिन पहले सब अपनी तैयारियां करके आज आलिम विला में मौजूद थे। सबसे आखिर में बहुत जद्दोजहद के बाद सिमी के वसीले जान पाए कि आलिम और हुरुल ऐन का वर्ल्ड टूर का प्लान था 2 साल का। वो सब शौक रह गए जानकर और एहतजाज भी किया कि उनके बगैर कैसे रहेंगे इतना अरसा। पर आलिम को अपनी ऐन को दुनिया भी दिखानी थी, इसीलिए सब ये सुनकर खामोश हो गए थे। हालांकि उनका दिल नहीं चाहता था उन्हें इतना अरसा खुद से दूर रखने के लिए। वो रिश्तों का नहीं, जैसे रूह का मिलाप बन चुका था उन सबके बीच। आज का डिनर आलिम साहब के हाथों का और बहुत खास होना चाहिए। लाउंज में नीचे फ्लोर कुशन के सहारे पड़े दाद ने ऐलान किया।
मैं बाहर डिनर करने जा रहा हूँ, बुरहान ने फौरन मुंह बनाकर कहा। पर मैं तो यहीं डिनर करने आई हूँ, तुम्हें अकेले जाना है तो जाओ, फेरी भी यहीं करेगी। मुस्कान ने अपनी तरफ से उसकी राय लेती आंखों को देखते हरी झंडी दिखाई। वो अंदर से तप उठा पर कहा कुछ नहीं। मुस्कान को तिरछी नजरों से घूरा भी, पर वो उसके जानिब मतवज्जा नहीं थी। कब से कानों में हैंड फ्री लगाए सामने लैपटॉप रखे मसरूफ थी। ये आरिफ कहाँ है? दाद को सुकून नहीं आया तो वो अब आरिफ के पीछे पड़ गया। पिंक खूबसूरत नफीस सी कढ़ाई वाले सूट में मलबूस फातेह को प्यार करती समिया को देखते उसने पूछा। वो आलिम के साथ ऑफिस में है, हुरुल ऐन से बातें करती नूट ने बताया, जबकि समिया गुलाबी आतिशी नफीस कढ़ाई वाले लिबास में फातेह को थामे उसके साथ मोहब्बत करती खेल रही थी, जबकि उसके गाल हमें वक्त शादी के बाद गुलाबी रहने लगे थे, जो कि आरिफ की बेतहाशा मोहब्बत का रंग था। सब उन्हें देखकर पुरसकून थे, जबकि दाद की अलग से छेड़छाड़ थी आरिफ के साथ, जिसका निशाना आलिम की गैर मौजूदगी में सिमी भी हो जाती थी। क्यों, खैरियत तो है? याद कर रहे हो? इसी लम्हे वहां आरिफ नमूदार होता मुस्कुरा कर बोला और बुरहान के गले मिलकर मुसाफहा करने लगा। नहीं, बस दिल तुम्हारी गैर मौजूदगी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उसका निशाना सिमी थी। और खिलखिलाते नूर और हूर की गूंज उठी। सब ने दिलचस्पी से हम रंग फेरोजी लिबास, फ्रेंच बालों की चोटी, कानों में एक से इयररिंग्स पहने एक जैसी बंद कर बैठी नूर और हूर की तरफ देखा। अब दोनों में फ़र्क ये था कि एक की आंखें रोशन नीली थीं जबकि दूसरी की स्याह। एक का कद बड़ा था तो दूसरी का छोटा। उन सब की पुरशौक नज़रों से दोनों ही साथ झींप गईं। अब की बार कहकहा लगाने की बारी उन सब की थी। अगर आलिम इजाज़त दे दे, कसम से दोनों की तस्वीरें बनाकर दुनिया को दिखाता कि देखो, हमारे पास भी अजूबे मौजूद हैं। दांत ने कहकहा लगाकर कहा, पर जानता था जब आलिम ने अपनी बहन की शादी में अपनी बीवी को तस्वीरें नहीं बनाने दी तो उसे क्या इजाज़त देता। आलिम ने पसंद नहीं किया कि उसकी बीवी की तस्वीरें कोई और ले, बल्कि हुरुल ऐन की ज़िद पर उसने कहा था कि वो उसकी लेगा खुद तस्वीरें, वो भी फुर्सत तन्हाई में सिर्फ हम दोनों के लिए। वो चाहता भी तो यही था, ऐन आलिम तक महदूद रह जाए। सिमी खामोश बैठी फातेह को देख रही थी, जबकि खुद पर भटकती आरिफ की नज़रें उसे ख़ास तौर पर महसूस हो रही थीं। उसने जितना उसे प्यार दिया था, जितना चाहा था, इतना उसने तो ख्वाब में भी नहीं सोचा था। उसकी मोहब्बत चाहत पर वो शुश्तर थी और ईमान ले आई थी उसकी मोहब्बत पर। चलो मैं चलता हूँ, मुझे एक काम से पहले अपने ऑफिस जाना है, फिर एक बिजनेस मीटिंग में भी जाना है, शाम को आ जाऊँगा, बुरहान कहकर उठा। दाद झट से उठकर बैठ गया। भाई, अगर बुरा ना लगे तो बिजनेस मीटिंग में मिसी को भेज दें, बस मीटिंग ही तो अटेंड करनी है, बाकी का काम तो मैनेजर का है। इस तरह वक्त भी बच जाएगा, फिर कहीं आउटिंग पर चलते हैं सब साथ। दाद के मशवरे पर आरिफ ने हामी भरी कि वो उससे मुत्तफिक है, पर वो क्या हैंडल कर सकेगी? बुरहान ने शशोपंच में पढ़ते पूछा। वो जानता था मिसी के पास बहुत कम डिग्रियां हैं, जिससे एक बिजनेस तो संभालने से रही। परेशान ना हो, वो कर लेगी, आरिफ ने उसकी सोच को पढ़ते हुए कहा। बुरहान ने सबसे ला ताल्लुक बैठी मीटिंग में गुम मुस्कान को देखा, जो कान में लगे ब्लूटूथ से बातों में मसरूफ़ थी, जबकि फाइल में साथ साथ टाइप भी कुछ कर रही थी। उसे देखकर एक अनोखी सी खुशी हुई। उसे दिली, भेज दो, मैं बाहर गाड़ी में बैठा हूँ। सर हिलाते वो अपने हम सफ़र की काबिलियत पर मुस्कुराहट लबों पर सजाकर आंखों पर सन ग्लासेस पहनता वहाँ से निकला। वो बाहर आ गया और फिर मुस्कान का इंतज़ार करते फ्रंट सीट का डोर खोल दिया। आरिफ और दाद के कहने पर मुस्कान अपना काम दाद के हवाले करती कोट उठाकर वहाँ से निकली। मीटिंग में दाऊद ही चला जाता, पर उसे कुछ ही देर में अपने एक काम से निकलना था जो नहायत ज़रूरी था, और साथ आज रात उसे एक गैंग का भी तो खात्मा करना था जिसके पीछे जाल पर अब एक नज़र भी डालनी थी। कहाँ रह गई? कलाई में बंधी घड़ी में वक्त देखते सामने देखा कि ठिठक कर पलकें साकित हुईं और आंखें मबहूत। उसका हाथ बेसाख्ता ही ग्लासेस पर गया और उसने आंखों से उतार कर उसे देखा। ब्राउन लेदर के लॉन्ग कोट में, गन को पीछे बेल्ट में लगाती, आंखों पर ब्राउन ही सन ग्लासेस लगाए, वो अपने दराज कद के साथ ब्लैक हील्स में टिक टिक करती घर के अंदरूनी हिस्से से नमूदार हुई।
اس کے سنہری دراز بال پشت پر پھیلے ہوئے تھے اور اس کی آنکھوں کو خیرہ کرتی دھڑکنوں میں تلاطم برپا کر گئی۔ اسے خبر ہی نہیں ہوئی کب وہ اس کی گاڑی کے ڈور کو نظر انداز کر کے اپنی گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھی اور پیچھے دھواں چھوڑتی وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ برہان ہڑبڑا کر ہوش میں آیا تبھی موبائل کی ٹون بجی۔ اس نے حیرت سے اپنے موبائل کو دیکھا۔ آپ کی ہی ہوں سوامی۔ ایک شائع ایموجی کے ساتھ الفاظ پڑھتے ایک زوردار قہقہا گونج اٹھا تھا اس کا۔ ہونا بھی میرا ہی تھا تمہیں سوامی کی جان۔ اسے میٹنگ کی لوکیشن سینڈ کرتے وہ گنگناتا گاڑی وہاں سے بگا لے گیا۔ اپنی راہ لیتا پر دھڑکنیں اب کہاں اسے دیکھنے کے بعد راہ راست پر آنے والی تھیں۔ دل کی بغاوت اسے بے چین کر رہی تھی جس پر زبردستی کے پہر بٹھائے وہ اپنے نئے کیس کی کڑیاں ملاتا سلجھانے لگا تھا۔ اس چھوٹے سے وقت کے وقفے کے بعد تو سفر پھر ایک ساتھ کرنا تھا جہاں اس سے اس کی اگنورنس کا جس طرح چاہے اس طرح حساب لے سکتا تھا۔ سمی جی، میں نے وہ کل آپ کو ریڈ فائل دی تھی، وہ مجھے دے دیں۔ لاؤنج میں آ کر عارف نے عجلت میں کہا۔ آپی، فاتح کو مجھے دے دیں۔ حور نے اس سے فاتح کو لیا اور سیمی سر ہلاتی عارف کے پیچھے چلی گئی، البتہ پیچھے فضا میں بلند ہوتی داد کی سیٹی پر عارف کا کہا جہاں گونج اٹھا تھا وہیں سمیہ سرخ پڑ گئی۔ ایک نمبر کے کمینے ہو۔ وہ کوستا ہوا سیڑھیاں چڑھ گیا۔ سمی سے تو سر بھی نہیں اٹھایا گیا۔ داد ایسا کیوں کرتے ہیں؟ حور نے ہنستے ہوئے پوچھا۔ داد نے لیپ ٹاپ سے نظریں اٹھائیں اور اس کے پاس ہی بیٹھی نور کو دیکھا جو فاتح کے چہرے پر جھکی ہوئی تھی۔ اپنی بہن سے پوچھ لو سالی صاحبہ۔ اس کا معنی خیز اشارہ نور کو کانوں کی لو تک سرخ کر گیا۔ ہاں ہاں ہاں، حد ہے۔ حور العین نے کھلکھلاتے ہوئے کشن اسے دے مارا جس نے گھورتے ہوئے کھینچ کر سنبھال لیا اور خود بھی ہنس پڑا۔ مزہ آیا ہے؟ اس کا آخری فقرہ کھلکھلاہٹیں برپا کر گیا۔ ریڈ تو آپ نے 2 فائلز دی تھی مجھے کل۔ سمیہ نے اس کی فائلز کی الماری کھولتے دراز سے فائل نکال کر اس کے سامنے کی۔ عارف نے موبائل سے نظریں ہٹا کر پہلے اسے پھر فائل کو دیکھا اور سر ہلاتے ان دونوں کو دیکھنے لگا۔ نہیں، یہ دونوں نہیں، شام کو جو دی تھی وہ دو جلدی۔ اس کے انکار پر وہ سر ہلاتی واپس الماری کی سمت آئی اور ڈھونڈنے ہی لگی۔ آری، یہاں تو بہت سی فائلز ہیں ریڈ، آپ کل 2 ہی دی تھیں، وہ یہی تھیں۔ اس نے پریشان ہوتے کہا۔ ہاں تو اوپر والی اٹھا لو نا جان۔ اس کے پیچھے آتے اسے ہسان میں لے کر اپنی تھوڑی اس کے کندھے پر رکھی اور مسکراتے بولا۔ یہی تو دکھائی تھی میں نے۔ وہ مسکرا کر بولی اور وہی پہلے والی فائل اٹھا لی۔ پر قریب آ کر تو نہیں دکھائی تھی نا؟ وہ اسے خود میں بھینچتے ہوئے بولا۔ سمی کا رنگ متغیر ہو گیا۔ چلو باہر، پھر داد باتیں سنائے گا، اس نے کسمساتے ہوئے کہا۔ یار چھوڑو اسے، پھپھے کٹنا ہے پورا، اس کا کام تو یہی ہے۔ وہ چڑ کر اس کا رخ اپنے سامنے کرتے الماری کے ایک بند پٹ سے لگا کر اطراف میں ہاتھ ٹکا دیے۔ میں بہت خوش ہوں تمہاری اس گفٹ پر۔ اس کا اشارہ عمرے کے ٹکٹ کی طرف تھا، اور میں خوش ہوں تمہیں خوش دیکھ کر۔ وہ چہرے پر جھکتے ہوئے بولا۔ سمی نے مسکرا کر پلکیں جھکا دیں۔ ایسی فرما برداری دکھاؤ گی تو ابھی میرے لیے مشکل پڑ جائے گی۔ وہ ایک محبت بھری جسارت کرتا اس کا سرخ چہرہ اوپر اٹھا کر بولا۔ تو جاؤ، عالم انتظار کر رہا ہے۔ وہ پلکیں اٹھائے بغیر بولی۔ آواز میں تنفس کا بکھراؤ، لہجے کی کپکپاہٹ شامل تھی جو اسے بے خود کر گئی۔ اس کا کام ختم ہو گیا، اب میرا ہے۔ اگر لیٹ بھی ہو گیا تو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ وہ آنکھوں میں جذبات، لہجے میں ان کی لو سمائے بولا۔ سمی کے لیے مشکل کھڑی ہو گئی اس کی جھلساتی سانسوں سے۔ ویسے تمہیں ایک خوشخبری دینی تھی، عالم نے مجھے سنائی اور میں سب سے پہلے آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ اچانک وہ خوشی سے بولا۔ سمی نے مسکراتے نظریں اٹھائیں۔ عالم نے سنائی؟ سمیہ مسکراتی اس کی آنکھوں میں اپنے بھائی کے لیے محبت، عقیدت دیکھتے بولی۔ ہاں نا، اب تمہیں سنا رہا ہوں، پر پہلے ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ وہ مسرور سا بولا۔ کیا؟ اس نے سنواریہ نظروں سے دیکھا۔ میری زندگی میں آپ کے قدموں کے پڑتے ہی مجھے پہلی کامیابی ملی ہے۔ سوچ سکتی ہیں کس قدر خوش بخت ہیں میرے لیے آپ۔ وہ اس کی کمر میں بازو ڈالتے ساتھ تکا کر بولا۔ یہ میری وجہ سے نہیں، اللہ نے کامیابیاں دی ہیں اور بھی دے گا انشاءاللہ۔ وہ مسکراتی ہوئی بولی۔ ہاں،
وہ تو ہے، پر وجہ تم ہی ہو۔ اس نے جھک کر ماتھے پر بوسہ دیا۔ اچھا اب سنو، پر پہلے منہ میٹھا کروانا بنتا ہے، وہ کہتے اچانک رکا اور سمی نے روم میں منہ میٹھا کروانے والی کسی چیز کو ڈھونڈا، پر وہاں ڈرائی فروٹس، کچھ فروٹس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ ابھی سوچ ہی رہی تھی کہ کیا کیا جائے، پھر تبھی اچانک وہ اس پر جھک گیا اور سمی کی جان جیسے ہاتھوں میں آ گئی۔ ایک پیاری سی شرارت کے بعد وہ دور ہوا اور اس کے لال انگارہ ہو کر دہکتے چہرے کو دیکھ کر ہنسا۔ اس سے زیادہ کچھ میٹھا نہیں ہو سکتا، اس کی ناک پکڑتے ہی لائی۔ اچھا اب سنو، عالم نے میری نیو ڈیوائس کو کچھ ٹیکنالوجی کے سائنسدان کو بھیجا تھا، جن میں آرمی بھی شامل تھی، اور انہوں نے اب مجھے بلایا ہے، بلکہ میری ڈیوائس کو بھی پسند کیا گیا ہے۔ وہ اس کے سامنے ٹیکنالوجی ہتھیار کا نام نہیں لے سکا جو اس نے کچھ عرصے پہلے ہی بنائے تھے، جو نہ صرف دشمن کی لوکیشن ٹریک کر کے اس تک پہنچا سکتی تھیں، بلکہ اس سے نکلتی لیزر لائٹس اہم وقت پر احتیاطاً دشمن کے حملہ آور ہونے سے پہلے ہی اسے خاک کر سکتی تھیں۔ یہی نہیں، ایسے بہت سے ڈیوائس کا سیمپل عالم نے اوپر بھیجا تھا، جنہیں پسندیدگی کا پیغام دیا گیا۔ اس میں بریگیڈیئر ان کے ساتھ تھا۔ ماشاءاللہ، مبارک کو بہت بہت۔ اللہ پاک مزید ڈھیروں ڈھیر کامیابیوں سے نوازے، آمین۔ تم واقعی ہوشیار ہو، صرف تھوڑے سے دماغ سے آری ہو، سمی خوش ہو کر شرارت سے بولی۔ اس کے ہمسفر کی کامیابی میں اس کی ہی تو کامیابی تھی، جبکہ عارب بے تحاشا خوش نظر آ رہا تھا۔ اس کے آخری جملے پر قہقہا لگا اٹھا۔ وہ تو بس آپ کے سامنے باتیں دماغ سے آری ہو کر صرف دل کے سنتا ہوں۔ اسے ابھی عالم نے ہی بتایا تھا اور وہ سب سے پہلے اسے ہی بتانے کے لیے یہاں لے کر آیا تھا۔ اچھا، اس سے کیا ہوگا؟ آپ کو بڑی نوکری ملے گی؟ اس نے معصومیت سے پوچھا۔ ہاں، بہت بڑی نوکری کہ تمہارے آری کو دنیا یوں جانے گی، ٹیکنالوجی سائنسدان عارب۔ ہاں ہاں ہاں، وہ خوشی سے قہقہا لگا کر بولتا اسے فضا میں اٹھا کر گول گول گھمانے لگا۔ اس کے ساتھ ہی سمی کی فضا میں کھلکھلاہٹ گونج اٹھے۔ جاؤ تم سب کو سناؤ میں اللہ کے شکرانے ادا کرتی ہوں، وہ اس کے کندھوں کو تھام کر بولی۔ گول گول گھومتا عارب ٹھٹک کر رک گیا۔ مبارک نہیں دوگی؟ اس نے فرمائش کی۔ دی تو تھی، وہ نظریں جھکائے بولی۔ سمیہ، اس نے محبت سے پکارا، اور سمی نے پلکیں اٹھا کر اس کے مسکرانے کی وجہ سے اس کے شہد رنگ آنکھوں میں دیکھتی، آہستہ سے اپنے گلابی لب اس کی پیشانی پر رکھ دیے۔ عارب کے روح میں سکون کی لہریں اتری۔ میں بھی ساتھ ادا کرنا چاہتا ہوں، اور انہیں رات کو یہ خبر دوں گا جب برہان بھی ساتھ ہوگا۔ اس نے بھی اللہ کے شکرانے ادا کرنا ضروری سمجھا۔ اور مسکان؟ سمی نے حیران ہوتے پوچھا۔ عالم کے ساتھ وہ تھی اس جدوجہد میں، اور مجھے شادی کا تحفہ دیا ہے۔ وہ اپنی بہن کی محبت پر جتنا اللہ کا شکر ادا کرتا کم تھا۔ وہ دیکھ رہا تھا دونوں کو اپنی اپنی پہچان مل رہی تھی، جبکہ انڈر ورلڈ میں ان کی پہچان اپنی جگہ تھی، لیڈی باس اور ایزل کی۔ عالم مسرور تھا، اس کے عارب مسکان کی زندگی خوشیوں سے بھری تھی، بلکہ اس کی سمی بھی آباد تھی۔ آج کا ڈنر میں بناؤں گی، عالم کو ڈنر کی تیاری کے لیے جاتے دیکھ کر حور فاتح کو چومتی ہوئی نور کو دیکھ کر اس کے پیچھے بھاگی۔ اللہ خیر کرے، داد نے بے ساختہ آہ بھرتے کہا۔ حور کے قدم تھمے اور وہ مٹھیاں بھینچ کر شرمندگی غصے سے مڑی۔ داد، وہ سرزشی چیخی۔ ہاں ہاں ہاں، میں نے کیا کیا یار، میں تو بس اللہ سے خیریت کی دعائیں مانگ رہا ہوں۔ اس نے معصومیت طاری کی چہرے پر وہ پاؤں پٹک کر ایک گھوری ڈالتی عالم کے پیچھے چلی آئی۔ داد، اگر ہمیں اولاد نہ ہوئی تو؟ داد کے پاس بیٹھنے پر نور العین نے دھڑکتے دل سے کہا۔ داد نے فاتح کو پیار کرتے اس کے چہرے کی زرد رنگت کو غور سے دیکھا۔ تو کیا ہوا؟ میرے لیے تم ہی کافی ہو بونی، تمہیں کھلاتا رہوں گا، ساتھ میں پیار بھی۔ دفتن فضا میں قہقہا گونجنے کے ساتھ ہی اس نے سرگوشی میں اسے کہا۔ تمہیں مجھ سے شکایت نہیں ہوگی؟ وہ حیرت زدہ ہوئی۔ تم سے کیسے شکایت میری جان،
औलाद हमारे हाथ में तो नहीं, ये तो अल्लाह की नेमत है। वो जिसे दे हम छीन तो नहीं सकते ना। और तुम्हें फिक्रमंद या परेशान होने की जरूरत नहीं। औलाद शौहर के नसीब में होती है, अगर हमें नहीं हुई तो तुम मुझे माफ कर देना। वो सारा कसूर खुद पर लेकर उसे मोतबर कर गया अपनी मोहब्बत से। आप क्यों माफी मांग रहे हैं? औलाद देना तो अल्लाह पाक के हाथ में है, उसने तड़प कर जल्दी से कहा। और उसे याद आया वो भी तो यही कह रहा था। तब उसे एहसास हुआ कि मोहब्बत अपनी मोहब्बत को तकलीफ में नहीं देख सकती जिस तरह वो उसे और नूर उसे। एकदम वो सारी परेशानियां झटक कर आसूदगी से मुस्कुराई, क्योंकि उसकी मोहब्बत ही इतनी ताकतवर थी। पर मैं अल्लाह से ज़रूर दुआएं मांगूंगी ताकि अपने दाद की दिली ख्वाहिश पूरी कर सकूं। उसने दिल में खुद से अहद किया। दुआओं और सब्र की ताकत इनाम वो देख चुकी थी समिया और अपनी बहन को मिलते सामने। दोनों ने बैक वक्त दिल में अल्लाह से दुआओं में सबकी खुशियों के साथ साथ अपनी खुशियां मांगते, शुक्राना अदा करते सर झुकाकर गोद में देखा, जहां वो बुरी आंखों में गुस्से की सुर्ख चेहरा लिए पड़ा था। उसके तासुरात से लग रहा था जैसे उनकी गुफ्तगू समझकर वो गुस्से बेसारियत से बिफर गया हो। नूर ने खौफजदा होते दाद को देखा, और दाद जो कि होंकों की तरह अभी भी फाते को ही देख रहा था। ये किस किस्म का पीस है? उसके मुंह से सरगोशी निकली, पर बोलने के अंदाज पर एकदम नूरुल ऐन किलकिला उठे। हाँ हाँ हाँ, फाते आलिम, सईद आलिम का बेटा, उसने फखरिया बयान किया। मुझे मालूम है ये कोई और ही बला है, पर इतना यकीन है मेरे अल्लाह की रजा से होंगे तो मेरी तरह बहुत मासूम, तुम्हारी तरह के बेवकूफ। वो हंसते हुए कहता नूरुल ऐन के खून ख्वार तेवर देखकर कहकहा लगाकर वहां से भागा। दरका ने वक्त तमाम होते ही फातेह को नूर से ले लिया, जिसका मुंह बन गया दरका को देखकर। वो तो जैसे साया थी, वक्त की पाबंद, एक मिनट भी न ऊपर न नीचे। जितने बजे आलिम उसे कहता उन्हें देती, और टाइम के एंड होते ही किसी जिन की तरह उनके सर पर साया बनकर बच्चा चुड़ैल की तरह ले लेती। कभी कभी तो उसे अपना बच्चा सौंपते हुरुल ऐन का दिल कांपता था, जिसका इजहार उसने आलिम और नूर दोनों से किया था। नूर ने तो उससे हमदर्दी जताई थी, पर आलिम की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। आप मेरे लिए अमचल नमकी बनाएंगे? वो उसके पास आती फरमाइश से बोली, और आलिम ने उसे देखते करीब खींचकर एप्रन बांधा, साथ में ही उसके बाल समेट कर पीछे करके बांध दिए। हूर की लरसती पलकें आस पास घबराती देख रही थी कि कहीं दाद या नूर न देख लें। तुम क्या बनाओगी मेरे लिए? वो उससे पूछ रहा था, फ्रिज का जायजा लेता। बताऊंगी नहीं, उसके चहक कर कहने पर आलिम ने सर हिलाया, जबकि लबों में छुपी हुई मुस्कुराहट थी। जानता था उसे आता ही क्या है खाना बनाने में। फिर से उसे अपने मैदे का इम्तिहान लेना पड़ेगा। क्यों? वो दिलचस्पी से पूछता अपनी मतलूबा चीजें वहां से निकाल लाया, और उसकी देखा देखी हुरुल ऐन ने भी वहीं से शुरुआत की। वो वही कर रही थी जो आलिम कर रहा था, पर फर्क ये था कि वो उसकी उलट चीजें ले रही थी। जैसे उसने घी उठाया था और हुरुल ऐन ने पानी। आलिम मुतफक्किर सा उसके लिए बनाई जा रही रेसिपी को देखने लगा, जिससे उसकी जिंदगी को भी शायद खतरा लाहक होने वाला था। ये कौन सी रेसिपी है, मुझे जरा बताओ, थोड़ा आइडिया हो। आलिम ने छुरी उठाकर उसके बालों के सामने झूलती लट को कान के पीछे किया, जिससे वो वहशत ज़दा सी आंखें फाड़े देखने लगी। बताओ। वो चाकू की नोक को गाल से सिरकाता थोड़ी पर आया और उसकी मदद से ऊंचा किया। हुरुल ऐन की आंखें फैली हद से बड़ी हुई। प्याज, लहसुन, आलू, मटर। उसने वहशत में दिमाग में आए नामों से जल्दी से रेसिपी की तरतीब दी। इंटरेस्टिंग, बहुत खूब, मैं खाना पसंद करूंगा इस डिश को। उसने सर हिलाते हामी भरी। हुरुल ऐन का चेहरा दहक उठा खुशी से। सच? उसने जोश में आकर पूछा। केचप निकालते आलिम ने सर हिलाया। ये क्या है? वो अब बेफिक्र होकर पूछ रही थी। केचप, उसने कहते के साथ ही चाकू केचप से भरकर उसके लबों पर लगाया।
حور العین حیرانگی سے دیکھنے لگی کہ اسے سمجھنے کا موقع دیے بغیر ہی وہ جھکا تھا۔ اس کی پلکیں لرز اٹھیں جب اس نے پھر سے انگوٹھا بھر کر کیچپ کا اس کے لبوں پر لگایا۔ حور العین ڈرتے ہوئے زبان پھیری کہ ٹیسٹ پر ہی اس کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ تھوڑا سا اور دیں؟ ایک دم ہی وہ ساری شرم بھلا کر اس کے سامنے ہتھیلی پھیلا کر معصومیت سے مانگنے لگی۔ نہیں ملے گا، وہ ہنس کر کہتا، اس کے ہاتھ کو پکڑ کر کھینچتا اپنے سامنے کر کے خود کوکنگ کرنے لگا۔ اپنی پشت اس کے سینے پر محسوس کرتے اس کے لمس پر وہ پور پور سلگ کر دہک اٹھے۔ داد یا نور کے دیکھنے کے ڈر سے وہ کترا کر نکلنے لگی، پر دوسرے ہی لمحے اس کا بازو سامنے آ گیا اور حور سانس روک گئی۔ ان کے ساتھ کوکنگ کے لیے آ کر اپنے ہی پاؤں پر کلہاڑی ماری ہے، وہ سوچتی لب کاٹنے لگی، اور دوسری طرف اس کی ڈش جل رہی تھی جسے دیکھتے ہی عالم نے الیکٹرانک چولہا بند کر دیا۔ عالم، کوئی آ جائے گا پلیز، وہ التجائیں کرنے لگی، پر اس نے جیسے کانوں پر پردے ڈال دیے ہوں۔ مجبور اس کے حصار میں کھڑی اس کی سانسوں کے لمس گستاخیوں پر اس کی بنائی جا رہی ڈش وہ دیکھ رہی تھی، ساتھ ساتھ ہر چیز کا پوچھنا اور کھانا بھی جاری تھا، جبکہ نظریں بار بار کیچپ پر بھٹک کر جا رہی تھیں۔ پر اسے حوصلہ تھا کہ وہ اس کا ہی کچن ہے، عالم کی غیر موجودگی میں وہ کبھی بھی آ کر کھا سکتی ہے۔ یہ سوچتے ہی وہ پرسکون ہو گئی۔ لاؤنج خالی دیکھ کر اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی جان بوجھ کر یہاں نہیں آ رہا۔ عالم، کوئی آ جائے گا پلیز، ایک بار پھر اس نے کوشش کرتے عاجزانہ کہتی، بس ہاتھ جوڑنے کی دیر تھی۔ شش، دوسرے ہی پل ش کے ساتھ اس کے ہاتھ پہ موجود چاقو سیدھا اس کے لبوں پر آ رکا۔ وہ پھر روح و جان سے کانپ گئی۔ زرد ہوتی رنگت کے ساتھ اس نے آواز تو کیا، لب ہی پیوست کر لیے آپس میں۔ چاقو جتنا تیز تیکھا لگ رہا تھا، وہ بادہ اس کے لب ہی نہ کاٹ دے۔ بلاخر وہ مجبوراً ہی ہراساں اس کے سامنے کھڑی مدد کے لیے راضی ہو گئی، اور پھر آہستہ آہستہ اسے بھی مزہ آنے لگا کوکنگ میں۔ وہ کوئی چیز ڈالتا اور وہ احتیاطاً چمچ چلاتی، بیچ بیچ میں وہ اس کے منہ میں کچھ کھانے کے لیے دے رہا تھا۔ کتنا مزے والا سین تھا، وہ خوشی سے پھولے نہیں سما پا رہی تھی۔ دفعتاً وہ اس کی کمر میں بازو ڈال کر ماتھے پر بوسہ دیتا کچھ اٹھانے لگا اوپر سے۔ اس کے لمس پر وہ سانس روک کر آنکھیں میچ گئی۔ کوئی یہ پہلا شوہر ہوگا جو کوکنگ کا شوقین اور یوں بیوی سے مدد لیتا ہوگا، وہ دل میں سوچتی ہنس پڑی، اور پھر پرسکون ہو کر سلاد کے لیے دیے گئے سامان کو کاٹنے لگی، اپنے اناڑی پن کا مظاہرہ کرتی۔ ہم پہلے کہاں جائیں گے گھومنے؟ وہ کام کے دوران آہستگی سے بولی، کیونکہ عالم کو پسند نہیں تھا کام کے دوران باتیں کرنا۔ اس نے نوٹ بھی کیا تھا، وہ کافی خاموش تھا، اگر کوئی چیز اس کی پہنچ کے قریب ہوتی تو بھی اس کے اٹھانے کے لیے صرف اشارہ کرتا۔ تم کہاں جانا چاہتی ہو؟ وہ سمجھ گیا تھا، تبھی اس کا گال سہلاتے ہوئے پوچھا۔ عین کے لبوں پر گہری مسکراہٹ آئی۔ عین توقع کے مطابق وہ سمجھ گیا تھا۔ ترکی چلیں؟ نور کہتی ہے وہ بہت خوبصورت ہے، پلیز وہاں سے اسٹارٹ کریں، بعد میں بھلے آپ کہیں اور اپنی پسند سے لے جائیے گا، پر پہلے یہیں سے استنبول، ازمیر گھومیں، دوسرے شہروں کو دیکھنے، وہاں کا کھانے پینے، شاپنگ کرنے چلیں گے پلیز۔ وہ بری طرح منت سماجت پر اتر آئی، گویا ابھی ہاں کروا کر ہی چپ ہوگی، اور بھلا عالم کو اس میں کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ وہ تو بس یہی چاہتا تھا کہ وہ خوش رہے، اور اگر اس کی خوشی اسی میں تھی تو لازماً اس کی بھی تو خوشی اپنی عین میں تھی۔ اوکے، پر ایک شرط پر۔ اسے کچھ یاد آیا تو وہ مسکرا کر بولا، کیا؟ وہ چہکتی اور خوشی سے چیخ اٹھی، مجھے سب شرائط منظور ہیں، بس سوچ لو، تم جانتی ہو میری شرط کو۔ اس نے کان میں جھک کر سرگوشی کی، اور عین کو اس کی زندگی کی پہلی شرط یاد آئی جو 3 کروڑ کی تھی، اور وہ ہمیشہ اس کی ہو گئی، بلکہ اس کے عشق میں پاگل ہی تو ہو گئی تھی۔ مجھے منظور ہے، اس نے مسکراتے کہا، ایک مان اعتماد تھا لہجے میں اس کے لیے کہ وہ جو بھی کہے گا وہ آنکھیں بند کر کے منظور کرے گی، آخر کو وہ اس کا عالم تھا، کیا وہ اپنی شہزادی کے لیے مشکلات قائم کر سکتا تھا؟
3 ही पहर के खाने मेरे साथ ऐसे बनाने पड़ेंगे, फिर चाहे कोई भी मुल्क, शहर, जगह हो। वो अब मसरूफ होता बोला। मुझे क्या करना होगा? वो थूक निकलती हुई बोली। ये आसान नहीं था। वो जानती थी उसकी कुर्बत यूं सहना आसान भी तो नहीं था, और वहां तो शायद ही कोई हो आसपास। वो सारी सोचें झटक कर उसके साथ काम में मसरूफ हो गई। ये अलग बात थी, उसका चेहरा दहक रहा था और गाल भी लाल थे। अब वो उसके पास खड़ी उसकी हदायत के मुताबिक आटा गूंद रही थी और उसे बड़ा मजा आ रहा था। उसकी जल तरंग करती खिलखिलाहटें अरूज पड़ती और कभी बीच बीच में आटे से आलूदा उंगलियां उचक कर उसकी भूरी शेफ पर मल देती। जिस पर आलिम घूरता तो उसकी भूरी आंखों में बसी मोहब्बत से वो खिलखिला उठती। रोटियां मैं बनाऊंगी, उसने चहकार कर कहा। मसला हो जाएगा तुम्हारे लिए। वो मायनी खेज बात तासुरात से गोया हुआ, पर उसकी निस्बतन हुरुल ऐन मुतगय्यर हो गई और उसने रोटी बनाने की गलती नहीं की, बल्कि उसे गौर से देखने लगी, जैसे सीखने के लिए एक एक हरकतों सकनात गौर से देख रही थी। आपको खाना पकाने का शौक कैसे हुआ आलिम? माशरे में तो मैंने सुना है कोई मर्द कुकिंग नहीं करता, बल्कि ना पापा करते थे, ना ताया अब्बू, बुरहान, दाद, आरिफ, कोई भी तो नहीं करता। वो हैरत और इश्तियाक से पूछ रही थी। मुझे पहले कोई शौक नहीं था, पर तुम्हारे मिलने से पहले जहाँ रहता था वहाँ अकेला हुआ करता था और तन्हाई पसंद भी था, इसीलिए अपना काम आपके तहत खाना, कपड़े धोना सब कुछ खुद करता था। मुख्तसरन ये कि मुझे अपना काम करना पसंद है, और फिर खाना बनाना कब शौक में बदला ये अभी तुम्हारी तरफ से मालूम हुआ, वरना तो मेरा एक ही शौक है जो तुम्हारी समझ आने से बाहर है। वो जिंदगी में पहली बार उससे अपना आप डिस्कस कर रहा था, बल्कि अपने मुतल्लिक बता रहा था। हुरुल ऐन उस पर खुश हो या चीखे उसे समझ नहीं आ रहा था। मतलब अब वो अपने आलिम के लिए इतनी अहम है कि सारी दुनिया को ठुकरा कर उससे अपना आप बयान कर रहा था। खुशी से उसके गाल दहक उठे और वो इसी कैफियत से अनजान ना होते भी अनजान बन रहा था, ताकि वो शर्मिंदा ना हो। आपका कौन सा शौक है? खाने वाले शौक की वजाहत उसके सर से ऊपर से गुजर गई थी, पर एक बात दिमाग में बैठी कि उसका कोई शौक है। उसे जानने के लिए मेरी आखिरी बात पर गौर करो। वो प्याली में सूप निकालकर उसे चम्मच से टेस्ट करवाने लगा। उसके साथ खड़े रहने का एक फायदा था कि वो अपनी मज़े वाली टेस्टी डिशेस जल्दी जल्दी से बनाने के साथ आखिर में उसे टेस्ट भी करवाता जा रहा था, जिससे उसके तो मज़े थे। वो अब बेसब्री से उसकी डिश के इंतज़ार में थी कि जल्दी बने और वो जल्दी टेस्ट करे। वो अब काम आलिम के लिए डिनर बनाने की तरफ से तवज्जो हटाकर बस अपने लालच में खड़ी थी, और उसके ये बचकाना तासुरात आलिम से छुपे नहीं थे, इसीलिए ही उसके लबों पर मुबहिम सी मुस्कुराहट थी। आप आज जल्दी डिनर क्यों बना रहे हैं? अचानक ख्याल आने पर वह हैरत से पूछने लगी। मुझे एक काम से जाना है, उसने जवाब दिया। पर हम सबको साथ डिनर भी तो करना है ना? उसने याद दिलाते मुंह बनाया कि कहीं उसका मूड तो नहीं बदल गया। उसने सोच लिया था अगर वो नहीं करेगा डिनर तो फिर वो भी अकेली नहीं करेगी और भूखी रहेगी। अगली बात पर उसके मुंह बनाने वाली सारी प्लानिंग पर पानी फिर गया जब उसने कहा कि वो कुछ देर के लिए जा रहा है, डिनर से पहले ही वक्त पर पहुंच जाएगा। अच्छा सही, उसने सर हिलाया और टिश्यूज उठाकर अब उसके पांव पर खड़ी होती उसका चेहरा साफ कर रही थी, जबकि सईद उस पर एक प्यार भरी नजरें डालता पीछे काम कर रहा था। दफातन पानी के लिए अंदर आता दाद गला खंखारते हुए अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाने लगा, और हुरुल ऐन जो कि यूं लग रहा था कि सईद की बाहों में खड़ी है, एकदम से हड़बड़ाकर पीछे उछलती जल ही जाती। ऐन, गुस्से से दहाड़ते आलिम ने बेलन फेंक कर उसे बाजुओं में समेट कर सीने में छुपाया। हूर, दाद भी अपनी गलती पर बौखला गया। उसका दिल घबरा रहा था कि अगर आलिम पर वक्त उसे बाजुओं में ना लेता तो यकीनन वो पीछे चूल्हे में लगकर अपना हाथ बाजू जला डालती और फिर आलिम। ये सोच ही खतरनाक खौफनाक थी, जिसे वो सोचना भी नहीं चाहता था,
پر اپنے اوپر آگ برساتی لمحے کے لیے آتی بری نظروں کو وہ شرمندگی سے محسوس کر چکا تھا۔ وہ میں ان کا چہرہ صاف کر رہی تھی۔ دھک دھک کرتے خوف سے سفید پڑتے چہرے کے ساتھ وہ سہمی خرگوش کی طرح بھرائی آواز میں ٹیشو سامنے کر کے سعید کے سینے میں چہرہ چھپا گئی۔ کتنی سبکی محسوس ہو رہی تھی اسے دانت سے نظریں ملاتے۔ آخر ضرورت کیا تھی اسے اتنا بولٹ پن دکھانے کی کہ وہ اس کے پاؤں پر ہی کھڑی ہو گئی۔ داد معذرت کرتا مسکراہٹ دبائے پانی کا گلاس لے کر وہاں سے چلا گیا، پر کچن کے حدود سے باسلامت اپنی جان بچا کر نکلتے وہ زوردار کہا لگا رہا تھا۔ عالم، این شرمندگی سے روتی ہوئی چیخی، مجھے نہیں دیکھنا کچھ، مجھے میری آنکھیں واپس چاہیے، اس نے روتے ہوئے کہا۔ بس نہیں چل رہا تھا خود چھپ جائے یا داد کو کہیں دور بھیج دے۔ اب اس کا سامنا کیسے کرے گی یہ سوچ ہی اسے رلا رہی تھی۔ کچھ نہیں ہوا، میں تمہارا شوہر ہوں، بوائے فرینڈ نہیں ہوں جو تم اتنی شرمندہ ہو رہی ہو، وہ اس کے آنسو صاف کرتا ہوا بولا، جبکہ اس کے اتنی اپنائیت کیئر پر جو وہ اس کی کر رہی تھی بغیر جھجکے اسے بگاڑنے پر اسے داد پہ بے تحاشا غصہ تھا، جس سے اس کی لہو آنکھیں مزید لہو برسا رہی تھیں۔ بوائے فرینڈ کیا ہے؟ وہ روتی سوں سوں کرتی ایک دم سنجیدہ ہوئی، وہی آنکھوں میں انگلش کی چمک بیدار ہوئی۔ سعید دیکھ کر لب پہ وسط کرتا رہ گیا۔ بتائیں نا، وہ اصرار کرنے لگی، بھلا کہاں انگلش کو جانے دے سکتی تھی؟ گھٹیا انسان، وہ جل کر بولا، کیونکہ وہ اس وقت واپس سے اس کی کیئر چاہتا تھا۔ اس انگلش سے جلن ہونے لگی۔ کیا کچھ نہیں تھے اس کے رکیب میں، بیٹا، کتا، نیسنی، اور اب یہ انگلش بھی۔ استغفر اللہ، آپ خود کو گھٹیا انسان تو نہ بولیں۔ وہ فوراً سے ٹوک گئی۔ جہاں سعید نے حیرت سے اس کا چہرہ دیکھا وہیں کچن کی سمت آتے داد اور عارف کا کہا چھت پھاڑتا۔ ہاں ہاں ہاں، معصوم بچی کیا بول گئی۔ انہوں نے سعید پر افسوس بھری نظریں ڈالیں، جبکہ نور اور سمیہ پاس رکھنے کے لیے اشارہ کر رہی تھیں۔ تبھی حور کو احساس ہوا وہ غلط بول چکی ہے اور یہ دونوں عالم کا مذاق بنا رہے ہیں۔ شوہر کے خلاف انہیں دیکھ کر وہ خالصاً بیویوں کی طرح تپ اٹھی اپنے سرتاج کے لیے۔ آپ ہوں گے بوائے فرینڈ، وہ دونوں پر چیخی۔ ایک دم سناٹا ہوا۔ سعید کا چہرہ غصے سے سرخ پڑ گیا کہ وہ انہیں بوائے فرینڈ کہہ رہی ہیں، جبکہ اب سارا معاملہ سمجھتے وہ وہیں لوٹ پوٹ ہو گئے۔ ہیں، میں غلط بول گئی؟ اب کی بار وہ اس کی سرخ آنکھوں میں دیکھتی منمنائی۔ رات کو بتاؤں گا۔ اس کی رونے جیسی صورت اس سے دیکھی نہیں گئی اور اگلے ہی پل وہ انہیں ششتر چھوڑتا حور کو اپنے ساتھ لگا کر اس کا سر چوم گیا۔ داد اور عارف نے جھٹکے سے سیدھے ہوتے اپنی بیویوں کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر ان کی طرف پشت کر لی۔ ہاں ہاں ہاں، اور اب کی بار کہا لگانے کی باری عالم کی تھی۔ ان کے حیرت زدہ چہرے دیکھ کر، دیکھ رہے ہو اپنے باپ کے کام؟ درکا کی گود میں سرخ چہرے والے فاتح کو مخاطب کرتا داد بھرپور طنزیہ بولا، اور عالم جانتا تھا وہ اس فتنے کا خون جلا چکا ہے، جس کی گواہی اس کا سرخ چہرہ دے رہا تھا کہ سب کے سامنے اس کی ماں اس کے سینے سے لگی ہوئی تھی اور وہ ایک ملازمہ کے پاس تھا۔ یہ باپ تھا؟ فتنہ بس یہی کہہ سکا، اور اگلے ہی پل اس کی بلند ترین چیخیں گونجی کہ وہ فاتح فاتح کرتی چیخ کر اس کی سمت بھاگی۔ اللہ خیر، کیا ہوا؟ سب بوکھلا گئے۔ میرا شہزادہ، میرا بیٹا، کیا ہوا؟ گلا پھاڑ کر روتے فاتح کو بے تحاشا چومتی حور سینے میں بھینچے سسک رہی تھی، اور سب فکر مند سے اس کے گرد تھے، جبکہ عالم مٹھیاں بھینچے کھڑا اس فتنے کی چال کو سمجھ گیا تھا۔ سیکنڈ میں کایا پلٹی، وہ سعید کے سینے سے لگی نہیں تھی بلکہ فاتح کو سینے میں بھینچی کھڑی تھی، اور ایک مسکراتی بھوری آنکھ دوسری غصے سے لہو آنکھوں میں دیکھ کر جیسے پوچھ رہی ہو، پھر کیسا لگا میرے باپ؟ عالم، دیکھے نا اسے کیا ہو گیا ہے۔ سینے میں بھینچے وہ اسے عالم کے پاس لائی۔ میں نے ابھی ڈاکٹر سے بات کی ہے، اس نے کہا ہے اسے 3 دن فریج میں رکھ دو تاکہ اس کی آگ ٹھنڈی پڑے۔ وہ جل بھن کر بولتا وہاں سے نکل گیا۔
سب ہکا بکا تھے سوائے داد کے جو مزے سے ہنس رہا تھا۔ ہیں؟ کیا فاتح کو آگ لگی ہے؟ حور العین نے ہونکوں کی طرح پوچھا اور فاتح کو دھچکا لگا۔ اس کی ماں نے ہی اس پر وار کر دیا۔ وہ رونا بھول کر حیرت اور دکھ سے اپنی ماں کو دیکھنے لگا اور ایک دم ہی کلکاریاں مارنے لگا، مبادا وہ اسے فریج میں ہی نہ ڈال دے۔ اس کی نقلی کلکاریوں پر داد کلکلا اٹھا۔ وہیں حور نے فاتح کو سینے میں بھینچ کر ممتا سے اس پر پیار لٹایا، پر اسے عالم کی ناراضگی کی بھی فکر تھی، پر وہ جانتی تھی جب وہ پاس جائے گی، منائے گی، تب وہ سب کچھ بھول جائے گا۔ بلکہ حقیقت تو یہ تھی کہ وہ اپنی عین سے ناراض ہو ہی نہیں سکتا تھا، اور وہی سچ ہوا۔ جب وہ تیار بلیک سوٹ بوٹ میں اپنے دراز قد کے ساتھ جھک کر دونوں کی پیشانی باری باری چوم کر وہاں سے نکلا، تب اس کے چہرے پر ذرا سی بھی ناراضگی کا شبہ نہیں تھا، کیونکہ وہ شہزادی عین کا شہزادہ عالم تھا۔ جلدی ہی اوں اوں کرتی فاتح کی آواز نے اسے اپنی طرف متوجہ کر لیا، اور اس کی اس آواز پر حور العین کلکلا اٹھی۔ اسے اپنی وجہ سے ہنستے دیکھ کر فاتح بھی پرسکون مسکرا رہا تھا۔ بہرحال وہ اس رقیب کے قبضے سے اپنی ماں کو ضرور آزاد کروا لینا چاہتا تھا، پر دونوں جیسے یہ بھول گئے تھے، رقیب فتنے کے پیچھے وہ دونوں باپ بیٹا تھے۔ یہ منظر ایک خفیہ تہہ خانے کا تھا، جہاں سیکرٹ ایجنٹ داؤد آلف سیاہ کپڑوں میں ملبوس تھا اور اس کے ساتھ 2 آدمی بھی تھے، جبکہ سامنے ہی کرسی پر 2 آدمی باندھے ہوئے تھے، اور یہ 2 وہی تھے جو لڑکیوں کی سکن سے پرفیومز بناتے تھے مختلف کیمیکلز کا استعمال کر کے۔ داد کو جو چاہیے تھا وہ اس کا بیان اس کی انگلیاں کاٹ کر لے چکا تھا، اور اب بیسٹ کا انتظار تھا جس نے آ کر اس گینگ کی وسیع پیمانے کی معلومات حاصل کرنی تھی۔ یہ USB ہیڈ کوارٹر پہنچا دو۔ داد نے اپنی ٹیم کے آدمی کے حوالے تمام ہدایات کے ساتھ وہ USB کی۔ تہہ خانے میں ایک 0 پاور بلب روشن تھا، وہ بھی اس چیئر پر بندھے ہوئے آدمی کے نیچے جس کے ہاتھ کی کٹی ہوئی انگلیوں سے خون ٹپک رہا تھا، اور وہ درد سے بار بار بے ہوش ہو رہا تھا۔ پر الیکٹرانک جھٹکوں سے وہ بار بار ہوش کی دنیا میں قدم رکھتا درد سے چیخیں مار رہا تھا۔ تہہ خانہ زمین کے کافی گہرائی میں تھا اور اوپر کئی منزل بلڈنگ تعمیر تھی، جس وجہ سے اس کی چیخیں اس تہہ خانے میں ہی دب گئی تھیں۔ بیسٹ آ رہا ہے۔ ایک دم آدمی نے اندر آ کر مؤدب ہوتے بیسٹ کی آمد سے آلف کو باخبر کیا۔ وہ سر ہلا گیا۔ اچھا تم جاؤ اب۔ آلف کے حکم پر سرخم کرتا وہ آدمی جا ہی رہا تھا، تبھی اسی سمے تہہ خانے کی سیڑھیوں پہ بھاری قدم رکھتا وہ اندر آیا۔ اسے دیکھتے ہی وہاں موجود دونوں آدمی مؤدب ہو کر سرخم کر گئے۔ وہ تھا ہی ایسی شخصیت کا مالک کہ اس کی طرف دیکھنے یا سر اٹھانے کی ان کی ہمت ہی نہیں ہوتی۔ بلو پینٹ پر وائٹ شرٹ پہنے جو اس کے وسیع چوڑے سینے سے چپکی ہوئی تھی، بازو پر بلو کوٹ ڈالے، فولڈ آستین، بلیک شوز پہ بھاری قدم رکھتا ہوا وہ نیچے اترا۔ معمول کے برخلاف آج اس کے منہ میں سگریٹ تھا جس کا دھواں منہ ناک سے نکل رہا تھا۔ اس کے حلیے کو دیکھ کر لگ رہا تھا کہ وہ ایک لمبی میٹنگ سے سیدھا یہیں آ رہا ہو۔ سر، اس کے آدمی نے پلک جھپکتے سعید کے بازو سے کوٹ لیا اور مؤدب تھام کر پیچھے ہو گیا، جبکہ دوسرا اسے سلام کرتا وہاں سے نکل گیا۔ تمہارا کام ہو گیا؟ سعید نے لب کشائی کی، پھیلی مگر دھندلی آنکھوں سے بیسٹ کو دیکھنے کی کوشش کرتے اس بندھے ہوئے آدمی نے کمزور مزاحمت کی، موت کو سر پر پا کر۔ موت تو پہلے ہی باخبر کر چکی تھی، پر بیسٹ کے ہاتھوں موت سے اس کا روح دل کانپ اٹھا۔ وہ روتا ہذیانی انداز میں چیخ رہا تھا، ہاں، اور میں نے وہ ہیڈ کوارٹر بھیج دیا ہے، ہوپ سو وقت پر پہنچا دے۔ اس نے سر ہلاتے جواب دیا، یہ کافی نڈھال ہو چکا ہے، کیا تمہارے سوالات کے جوابات دے سکے گا؟ اس آدمی کی حالت کے زیر نظر اس نے کہا۔ ضرور دے گا۔ وہ استہزائیہ گویا ہو کر اس آدمی کا معائنہ کرنے لگا جس کی بس انگلیاں ہی کاٹی گئی تھیں۔ کیا انصاف تھا، اپنی صرف انگلیوں کے کٹنے پر روتے بھیک مانگ رہے تھے، اور ان معصوم کلیوں کی چمڑی اتار کر ان سے پرفیوم جیسے غیر قانونی کام سر انجام دیتے، ان پر انہیں کوئی رحم نہیں آتا تھا۔
बहरहाल रहम तो इसमें भी नहीं था, इसीलिए वो इस मौजू को दिमाग में ही दफन कर चुका था। हाँ, फिर कैसा लग रहा है बीस्ट के पास आकर? होप सो कि आज फिर एक की दिली ख्वाहिश कबूल हुई और उसने बीस्ट का दीदार कर लिया। पर अफसोस है मुझे कि जो भी मुझे देखता है वो दूसरे किसी को बताने के लिए जिंदा ही नहीं रह पाता। उसकी कटी उंगलियों वाले हाथ पर अपने ग्लव्स पहने हाथ रखता वो उस पर झुका। आह! दर्द से एक बिलबिलाती चीख तय खाने की दरो दीवार हिला गई। मैं किसी को नहीं बताऊंगा, मुझे जाने दो बीस्ट। वो रोता बमुश्किल ये टूटे अल्फाज अदा कर पा रहा था, वरना बीस्ट के हाथों के दबाव से उसका दिमाग दर्द से माऊफ हो रहा था। उसकी बात सुनते उसने हंकारा भरा। बहरहाल ये बात काबिले गौर है कि यहाँ आकर सबकी यही फरमाइश होती है और उसे कैसे पूरा किया जाए। उसकी बात पर उसके चेहरे के कट को देखते उस आदमी की आंखें खुशी से चमकी। पर बीस्ट काफी इंसाफ पसंद है। अगर तुम्हें छोड़ा तो उन लड़कियों की स्किन, उनकी खुशियां, उनकी जिंदगी, मुस्कुराहटें, इज्जतें, वजूद, क्या तुम मुझे वो वापस कर दोगे? वो उसकी आंखों में आग की तरह दहकती बुरी आंखों को गाड़ कर पूछ रहा था, पर आंखों के बरखिलाफ लहजा काफी सर्द ठंडा था। हाँ, मैं तुम्हें दूंगा लड़कियां, बहुत बहुत दूंगा। सिर्फ मुझे जिंदा छोड़ दो बीस्ट, मैं तुम्हें बहुत से लोग लाकर दूंगा जिन्हें तुम खुशी से काट सकते हो। वो सिसक उठा, खौफो हिरास से उसका रुआं रुआं कपकपा रहा था। हाथ अब दर्द से सुन्न हो चुके थे। और वो लड़कियां, आदमी कहाँ से लाकर दोगे मुझे? वो महसूस होकर बोला। आलिफ दिलचस्पी से देखता चेयर खिसकाकर उसकी पुश्त से सीना टिकाए कुछ फासले पर बैठ गया। वो हम किडनैप करेंगे, पर आपको बहुत देंगे, बहुत। वो सिसका। बस नहीं चल रहा था कि बीस्ट के पाँव में गिर जाए। उसने जितना खतरनाक सुना था उसके बरक्स वो तो काफी नरम गो मालूम हो रहा था। उनकी सोच में तो बीस्ट के हाथ में हर वक्त ये क्या है, चींसा होती थी, पता नहीं ये क्या है, और वो खून आलूदा कपड़ों में एक जंगली आदमखोर से कम नहीं होता था। पर यहाँ तो सोचें ही उलट थी। वो एक पढ़ा लिखा बिजनेसमैन सईद आलिम था, तो क्या सईद आलिम बीस्ट था? कितनी अफसोसनाक बात थी कि वो किसी को बता नहीं सकता था। मौत सर पर थी और वो चाहता था सबके सामने उस बिजनेसमैन का चेहरा लेकर आए कि बीस्ट इंसानों के भेस में उनके बीच इतने मारूफ शख्सियत से रह रहा है। बहुत खूब। वो मुतासिर होता पास पड़ी चेयर खींच कर बैठा। तभी तहखाने में दो आदमी साथ दाखिल होते एक ग्लास बॉक्स लाकर उनके सामने रखी। ये क्या है? आलिफ ने हैरत से झुरझुरी लेकर उन आदमियों से पूछा। आलिफ की आवाज पर उस बंधे हुए आदमी ने भी उस आने वाले बॉक्स को देखा। ये इंसानी गोश्त खोर कीड़े हैं। किसी और के बजाय आलिफ ने सईद का गहरा कश लेते हुए कहा। और इसका क्या करना है? इंसानी फितरत तौर पर वो सोचकर एक झुरझुरी ले उठा। मुझे लगता है ये सवाल फजूल है, उसने जताया और आलिफ गहरा सांस भर कर रह गया। उस ग्लास बॉक्स से नुमाया होते वो सियाह खून भरे कीड़े एक दूसरे से उलझ रहे थे, जैसे अभी फुर्ती से बाहर निकलकर सबका गोश्त नोच खोंच लेंगे। नहीं, ऐसा मत करो बीस्ट, ऐसा मत करो, काट दो, मार दो, ऐसा मत करो। दफातन उस आदमी की चीखें गूंज उठी। वो जान गया था कि उसके साथ क्या होने वाला है। उसके गोश्त को ये कीड़े नोचने वाले हैं। अभी एक मंजर देख लो पहले, फिर कुछ कहो। हो सकता है मेरी सजा से ये पसंद आए, क्योंकि ये जब जिस्म पर रींग रींग कर गोश्त नोचते हैं ना, तब लुत्फ के एक अलग ही जहान में पहुंचा देते हैं, वैसे ही जैसे एक नस्वानी वजूद को नोचते पहुंचते हो। उसका लहजा ऐसा था जिसे सुनते वजूद में खौफ की सर्द लहरें उठ रही थीं। आंखें आग उगलती हकीकत में एक सईद बन बैठी थी। वजूद में तो वो उस पर छाया हुआ था, ताकतवर देव की तरह। उसके पीली रोशनी में नमूदार होते गहरे नीले कट के निशान रूह लर्जा दे रहे थे। वो जो उसे देख रहा था, फौरन कटी उंगली के पास गुदगुदाने वाला लम्स महसूस हुआ, जैसे कोई रेंग रहा हो। और अभी वो समझ भी नहीं पाया था कि दूसरे ही लम्हे हाथ पर चुभन
محسوس کرتے اس کے حلق سے چیخیں ابل اٹھیں۔ عالف کا دل خراب ہونے لگا جب سعید نے اسپیشل گلوز میں مقید ہاتھ سے ایک سیاہ کیڑا نکالا اور اسے اس کی کٹی انگلی کی جگہ پر رکھ دیا۔ یہ منظر بہت ہولناک تھا، پر وہ کافی حیرت سے اس کیڑے کو دیکھ رہا تھا جو کسی مشین کی طرح گوشت کو کھانے میں مصروف تھا۔ اس کی رفتار اس کے وجود سے کافی تیز تھی، وہ شاید وجود میں اندر گھسنے کے لیے راستہ بنا رہا تھا۔ کیا چاہتے ہو بیسٹ؟ مجھے معاف کر دو۔ وہ چیئر پٹکتا حلق پھاڑ کر چیخیں مارنے لگا تھا۔ اس درد نوچنے کو وہ جھیل نہیں پا رہا تھا، اس کی برداشت سے باہر تھا۔ وہ نوچنے گدگدانے والی اذیت ناک سزا۔ عالف نے داد دیتے متاثر ہو کر ابرو اچکایا۔ سیکنڈ میں ہی وہ ہارا تھا۔ واہ، اوکے، جو پوچھتا جاؤں اس کے جواب دیتے جاؤ۔ یہ ایک نہیں، پورے تمہارے جسم کو نوچ لیں گے۔ اس کے اشارے پر ہی تہہ خانے میں تیز لائٹ روشن ہوئی اور عالف نے الجھ کر دیکھا تو اس کے حلق تک جیسے وہ خشک ہو گیا۔ دوسرے ہی لمحے کچھ الگ حال وہاں موجود لوگوں کا بھی نہیں تھا۔ وہ بندھا ہوا آدمی زور سے چیخا، کیونکہ سامنے بڑے سے گلاس کے باکس میں اس کے آدمی تھے، پر ان پر چپکے کیڑے الگ الگ نسلوں کے گوشت خور تھے۔ اوہ، تو اسی لیے اس تہہ خانے میں کوئی نہیں آتا۔ عالف کو الٹی آنے لگی تھی سامنے کا منظر دیکھ کر۔ ان گینگ کے آدمیوں کی آنکھوں منہ سے نکلتے کیڑے صاف اور واضح تھے ان شیشے کے باکسز سے۔ عالف کا دماغ گھومنے لگا، اسے جیسے یہ قبر کا منظر میں سے لگا۔ وہ گھومتے سر بھاری اعصاب سے وہاں سے نظریں ہٹا گیا، پر چاروں اطراف تو وہ شیشے کے بڑے باکس نصب کر لیے گئے تھے، کہاں سے نظریں بچاتا؟ یہ تو ہماری گینگ کے آدمی تھے نا؟ وہ سامنے ایک شیشے میں ہولناک منظر دیکھتا ششدر ہو کر بولا۔ عالم نے ہلکے پھلکے انداز میں کہا تھا اور اپنے آدمی کو اشارہ دے کر وہ کیڑا واپس اس کے گوشت سے نوچ کر باکس میں ڈالتے وہاں سے لے گئے، اور اگلے ہی لمحے وہ باکس بھی دیوار میں اندر ہوتے وہاں ویسی ہی سیمنٹ کی دیوار بن گئی۔ عالف تو اس سب پر ششدر ہکا بکا رہ گیا تھا۔ میرے پاس وقت کی قلت تھی، اسی لیے سب کو ساتھ ہی ختم کر لیا، وہ مسکرا کر بولا جیسے کچھ تھا ہی نہیں۔ یہ کیسا بن گیا تھا؟ داد کا سوچ کر ہی سر دکھنے لگا۔ جس طرح حیوانگی بدلتی بڑھ رہی تھی، ویسے ہی وہ بھی اذیت کے نئے اقسام دریافت کر رہا تھا۔ کتنا اذیت ناک ہوگا ان کا تڑپ تڑپ کر ان گوشت خور کیڑوں سے خود کو نچوانا، پر وہ لڑکیاں، کیا جب ان پر تیزاب ڈالے جاتے ہوں گے وہ بھی ایسے ہی تڑپتی ہوں گی؟ جب ان کے وجود سے سکن اتاری جاتی ہوگی وہ بھی ایسے ہی تڑپتی ہوں گی؟ بیسٹ، اس نے مخاطب کرنا چاہا، پر جی کے متلانے پر ایکسکیوز کرتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ اب سامنے بیسٹ تھا اور اس کے سوالات، پر یہ کافی مختصر تھے کیونکہ جو ڈیٹا اسے چاہیے تھا وہ مل چکا تھا، بلکہ چند سوالات کے بعد اس آدمی نے اس کے ہاتھ میں ایک خنجر دیکھا۔ تمہاری ڈیل مجھے پسند آئی، پر میں چھوٹے لوگوں سے ڈیل کرنے کا عادی نہیں۔ وہ پر اصرار سا مسکرایا اور سامنے چمکتا خنجر کیا، جس پر چمکتے نمایاں حرف میں سیر عالم لکھا تھا، اور اس کی نوک کے پاس سے گم تھی اس کی سرخ زبان۔ اپنی بھوری چمکتی آنکھیں اس پر ٹکا کر خنجر کی نوک اس کی دونوں آنکھوں کے بیچ ناک کے تھوڑا اوپر رکھی۔ اس آدمی کی وحشت سے پھیلی آنکھیں ایک سیر عالم کے چمکتے حرف پر تو دوسری آنکھ اس حیوانی چہرے پر تھی جس کی آنکھ بھوری مسکرا رہی تھی۔ میری سزا کے لیے تیار ہو؟ اس نے کہتے بغیر وقت دیے اسے منت سماجت کے لیے ایک دم ہی اس کی اپنے نشانات کو گھورتی آنکھ میں وہ نوک گھونپتی۔ بیسٹ، تم مرے گا، ضرور مرے گا۔ ایک فلک شگاف کہکہے کے ساتھ ہی ایک دل دہلا دینے والی چیخ تھی، اور اس کے خون آلودہ ہوتے ہاتھوں کے ساتھ کپڑے۔ سارے باکس کو آگ لگا دو اندر، پر یاد رکھنا ان کی بو اندر نہیں جانی چاہیے۔ وہ اس چھوٹے سے باکس کے پاس بیٹھا، اس میں وہ گوشت کے ٹکڑے ڈال رہا تھا جو ابھی اس نے کاٹے تھے۔ اوکے سر، آدمی سر کو خم کرتا وہاں سے نکلا۔ یہ سب اس نے امریکہ کے حیوان کو مارتے وہاں سے لیے تھے۔ کچھ ہی اقسام باقیوں کو اس نے آگ لگا دی تھی، پر اسے نہیں معلوم تھا وہ 6 ماہ کے عرصے میں اتنا جلدی گرو کریں گے۔
اس سے پہلے وہ مزید بڑھتے انہیں ختم کرنا ہی صحیح تھا، اور وہ کر رہا تھا۔ جن آدمیوں کو اس نے ان کیڑوں کے حوالے کیا تھا وہ وہی تھے جنہوں نے عارف پر مسلسل اٹیک اور اس کے پیچھے غداری کی تھی۔ حالانکہ ایسی نفسیاتی سزائیں وہ نہیں دیتا تھا، پر وقت کی قلت نے اسے یہ کروا دیا تھا۔ میں تو اپنی شہزادی کے ساتھ خوش رہنا چاہتا ہوں، پر یہ لوگ خوش رہنے کہاں دیتے ہیں بیسٹ کو۔ وہ ان کیڑوں میں مسلے ہوئے دل کا خون ڈالتا ہوا ان سے مخاطب تھا۔ تم سب سے کبھی تفصیل میں ملاقات ہوگی، اس وقت مجھے جلدی جانا چاہیے کیونکہ بیوٹی اپنے بیسٹ کے لیے ڈش تیار کر رہی ہے اور میں نہیں چاہتا اس ڈش کو کوئی دیکھے بھی میرے علاوہ۔ وہ سامنے لگے سنک سے ہینڈ واش کرتا پاس آیا اور ایک الوداعی نظر ان پر ڈال کر اپنے آدمیوں کے پاس آتے ہدایات دیں۔ ملتے ہیں 2 سال بعد۔ تم سب کو وقت پر خوراک ملتی رہے گی، وہ بھی مختلف ممالک کے کتوں کی۔ وہ ایک مسکراتی نظر ڈالتا، کوٹ پہن کر ٹائی درست کرتا، بالوں میں ہاتھ پھیرتے وہاں سے نکلا۔ اس کے پیچھے ہی اس کے آدمی وہ باکسز اٹھا کر نکلے۔ دیواروں کی ہلکی سی تپش سے معلوم ہو رہا تھا کہ اندر آگ بھڑک اٹھی ہے۔ اب تو اس کے آدمیوں کو جیسے خوف آ رہا تھا، پر کس کو کس وقت بیسٹ سے خوف نہیں آتا۔ داؤد آلف کا کام ہو چکا تھا اور وہ چلا گیا تھا۔ اس کے پیچھے ہی سعید کی گاڑی جا رہی تھی۔ ابھی تو راستے ایک تھے، پر وہ جانتا تھا کل وہ سب وقتی طور جدا ہو جائیں گے۔ اس آدمی کی آخری چیخ کا اس پر ذرا بھی اثر نہیں ہو رہا تھا کیونکہ وہ اب بے فکر تھا۔ اس کی بیوٹی کے پاس اس کا فاتح تھا۔ خوبصورت نیم اندھیرے میں ہلکی سنہری روشنی میں ڈائننگ روم میں رکھی اس بڑی سی ڈائننگ ٹیبل کے گرد چاروں اطراف بڑی خوبصورت کرسیوں پر بیٹھا ہر کوئی اس سنہری پرسکون ماحول میں مزیدار ڈنر سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ کسی کو یہ کہنے سے کوئی آڑ نہیں تھی، وہ سب تعریف بے جھجک کر رہے تھے اور انہوں نے کرنے میں دیر بھی نہیں لگائی۔ ہر ڈش کو ٹیسٹ کرتے وہ تعریفی انداز میں ایک دوسرے کو پیش کرتے سراہ رہے تھے۔ جی بھر کر کھاؤ یہ ڈنر، پھر 2 سال بعد نصیب ہوگا۔ یہ داد تھا جسے عالم کے دور جانے کا دکھ بھی تھا اور اپنی کزن کے نصیب پر خوشی بھی کہ وہ 4 تاریک دیواروں میں رہنے والی ساری دنیا کی خوبصورتی سے آگاہ ہوگی، بلکہ کافی حد تک وہ ایک بہادر اور مضبوط بنے گی اعصابی طور پر۔ بہرحال سعید عالم کے ساتھ سفر کرنا آسان تو نہیں تھا۔ موت، حیوان تو اس کے تعاقب میں ہوتے تھے، پر انہیں یقین تھا جب ایک بڑے سے دیو کے سائے سے وہ اپنی بیوٹی کو بچا چکا تھا تو اب انہیں کوئی پریشانی، کوئی فکر نہیں تھی۔ داد کی بات پر سب ہنس پڑے۔ ڈنر ایک خوبصورت پرسکون ماحول میں کیا گیا تھا۔ ڈنر کے بعد عارف کے سرپرائز بڑی کامیابی کی خوشخبری سنانے پر سب کے چہرے دیکھنے لائق تھے، سوائے مسکان سمی کے، کیونکہ وہ پہلے سے جانتی تھی۔ بھائی اس کامیابی پر ٹریٹ عارف صاحب کی طرف سے، داد نے پرجوش سا اعلان کیا۔ خواتین خوش ہوئیں، جبکہ عارف جانتا تھا وہ کمینہ اب اس کی جیب سے بدلہ لے گا شادی کی رات والا، پر اس سے پیسے اپنے پورے لے کر والٹ بھی دے چکا تھا، تو اب یہ کیسا بدلا؟ اور عالم برہان کی موجودگی میں وہ بیچارہ کچھ کہہ بھی نہیں پا رہا تھا۔ اندر ہی اندر اپنے اکاؤنٹ کو سمی مسکان ہوٹ نوٹ پر صدقہ وار کرتے داد کے حوالے کیا۔ تم سب جاؤ، ہم یہی ہیں۔ عالم کے کہنے پر سب کے چہرے اترے، پر انہوں نے حور العین کے چہرے کی تکان سے اندازہ لگا لیا کہ وہ کیوں ایسا کہہ رہا تھا۔ میں تمہارے لیے آئس کریم لاؤں گی۔ مسکان نے اس کے گال چومنے کی جرت کی، پر اس سے پہلے ہی وہ عالم کے حصار میں تھی۔ تم سب انجوائے کرنا، میں اسے آئس کریم کھانے کی اجازت نہیں دیتا۔ وہ روکھے سرد لہجے میں گویا ہوتا مسکان کو تل ملا کر رکھ گیا۔ اچھا تم ہمیں کھلا دینا۔ برہان سے اس کا مایوس ہونا دیکھا نہیں گیا، فوراً سے پاس آ کر بولا۔ مسکان نے خشمگی نظروں سے ان کی طرف دیکھا، پر ان دونوں باپ بیٹی کی نظروں میں شرارت دیکھ کر خود کہا لگا اٹھی، آئس کریم تو وہ میری کھا کر ہی جائے گی یہاں سے۔ وہ گردن اکڑا کر کہتی فیری کے گال چوم کر آگے بڑھی۔ آپ کے پاس کوئی عنوان ہے اس پر؟ فیری نے اب کی صورتحال کی طرف اشارہ کرتے برہان سے تنزیہ پوچھا۔ ہاں 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 ہے نا سائیکو عورت، وہ کہا لگا کر کہتا فیری کو کھلکھلانے پر مجبور کر گیا۔ خبردار بابا میری ماما کے بارے میں ایسا کہا تو، وہ مصنوعی ڈھوپ سے بولی۔ برہان کہا لگا گیا، تمہاری ماں کو تو سمجھ گیا، پر تمہیں سمجھنا ناممکن سا بن رہا ہے، اس نے ہنستے ہوئے کہا۔ فیری کھلکھلا اٹھی۔ جس طرح دنیا شور نہیں فیری ہے یا نہیں، اسی طرح کبھی میرے مزاج سے شور نہیں ہو سکے گا مائی ڈیئر بابا۔
وہ سب ہنستے ہوئے وہاں سے نکلے۔ انہیں افسوس بھی تھا کہ وہ ساتھ نہیں آ رہے اور احساس بھی تھا کہ حور العین نے سچ میں آج کام کیا تھا گھر کا، شاید اسی لیے وہ تھکی ہوئی ہوگی۔ اور وہ کام یہ تھا کہ اس نے عالم کے ساتھ کھانا ٹیسٹ کیا اور آخر میں پیاز، لہسن، ٹماٹر اور آلو مٹر کیچپ کی عجیب و غریب بد ذائقہ ڈشز عالم سے نوش فرمائی، اور اس کی تعریف نے اسے خوشی سے سرشار کر دیا، جیسے وہ ہواؤں میں جھولنے لگی۔ پر اس کے بعد عالم نے ڈائریکٹ برش کیا اور اس سے اپنے پیٹ کی زیادتی کا بدلہ کچھ شدت بھری جسارتوں سے لیا۔ بہرحال این اس سے انجان تھی، وہ سمجھ رہی تھی کہ یہ پیار اسے آج پہلی بار اچھا کھانا بنانے کی عوض مل رہا ہے، اور وہ شرمائی سی تھی۔ بے تحاشا تعریفوں کو این کے منہ سے اپنی ڈش کی سنتے سب نے متجسس ہو کر این سے فرمائش کی کہ ہمیں بھی چکھاؤ، پر یہاں عالم کی پوزیسونیس نے اسے بچا لیا تھا، یا این کو شرمندہ ہونے سے، کہ ساری ڈش ہی عالم نے ختم کر دی تھی اور این کو خود بھی چکھنے نہیں دی تھی۔ سب دل محسوس کر رہ گئے، سمی خود، کیونکہ وہ خود اپنی شہزادی کے ہاتھ کی پہلی رسوئی چکھنا اسے پیار کرنا چاہتی تھی، پر بہرحال اس کے بھائی کا جنونی حال اس کے سامنے تھا کہ 2 منٹ کسی کی محبت بھری نظر وہ این پر ٹہرتی تو اس پر بھی ایک تیش برپا ہوتا تھا۔ جب ایک انسان اپنی بیوی کے قریب اپنے بچے کو زیادہ دیر ٹھہرنے نہیں دیتا تھا تو دنیا تو بعد میں آتی ہے۔ عالم اور فاتح کی آپس میں جیلسی سب سے چھپی ہوئی نہیں تھی۔ فاتح جیسے جیسے بڑا ہو رہا تھا اس کی شرارتیں، جیلسی بھی عروج پر تھی۔ بس دونوں باپ بیٹے کو موقع چاہیے تھا کب کون کس کو نیچا دکھا سکتا ہے۔ بہرحال یہاں فاتح ابھی کمزور تھا کہ وہ نہ بول سکتا تھا کہ بول کر لاتعداد چیخیں مار کر اپنے باپ کا رات کو دوسرا روپ اپنی ماں کے سامنے لائے، نہ ہی وہ چل کر اس آدمی سے لڑ سکتا تھا جو کہ اس کے باپ کے روپ میں ایک برا سایہ تھا اس کی حسین ماں پر۔ یہ الگ قصہ تھا کہ ایک پہر ایسا آتا جب ان دونوں باپ بیٹے میں ایک دوسرے کو محبت دی جاتی اور اس کا تذکرہ کسی دوسرے سے نہیں ہوتا تھا۔ گھر خالی تھا، سب چلے گئے تھے، پر رات بھر ان کا رت جگہ کا ارادہ تھا جس میں عالم تو این کو حصہ لینے سے باز ہی رکھ چکا تھا اور وہ منہ بناتی روٹھی ہوئی تھی۔ وہ فاتح کو گود میں لیے بیڈ پر منہ بنائے بیٹھی تھی اور عالم ابھی تک روم میں نہیں آ رہا تھا بلکہ وہ آفس میں کوئی کام کر رہا تھا۔ وہ دیکھ رہی تھی کہ وہ آفس جیسے ایک پر اسرار سی جگہ تھی جہاں کوئی زیرو بھٹک کر نہیں جاتی تھی۔ ایک دن این چلی بھی گئی تھی اور آفس کی دیواروں میں نصب بڑی اسکرین اور اسکرین پر پتہ نہیں کس جگہوں کن لوگوں کے منظر چل رہے تھے۔ وہ سمجھ نہیں سکی۔ وہ آنکھوں پر گلاسز چڑھائے اور الگ سے عارف کو دیکھنے لگی جو ایک بڑے سے کمپیوٹر کے سامنے بیٹھا ایک وقت میں کئی بٹن دباتا پتہ نہیں کیا کیا کر رہا تھا کہ این کا سر ہی چکرا گیا۔ وہ سہم گئی، اسے لگا کسی اور ہی دنیا میں آ گئی ہے۔ اس کا دل گھبراہٹ سے ڈوبنے لگا کہ وہ وہیں بیٹھ گئی۔ اسی وقت عالم آیا اور غصے سے اسے وہاں سے لے کر آیا اور سخت جھاڑ پلائی کہ آئندہ خبردار وہاں گئی تو۔ اس کی آنکھوں نے ابھی تو اندھیرے کی دیواریں پھلانگی تھیں اور ایک وقت میں اتنا دباؤ برداشت نہیں کر سکی تھی، اور وہ کتنی دیر سر درد سے روتی رہی، پر اس وقت اس کے پاس ایک چوڑا وسیع مضبوط سینہ میسر تھا جس میں وہ سکڑی سمٹی ہوئی تھی، جو اس کے لیے ایک گھنا سایہ تھا، بیسٹ کا سایہ، محبت کا سایہ۔ فاتح سیر ہو کر اب اس کے ساتھ کلکاریاں مارتا کھیل رہا تھا اور حور بھی سر جھٹک کر اس پر جھکی، کبھی اس کی ناک چومتی تو کبھی آنکھیں۔ میرا شہزادہ بیٹا، وہ بالکل عالم جیسا تھا، انتہا کا خوبصورت، دل دھڑکا دینے والا۔ اس کی اطراف میں ہاتھ بستر پر ٹکائے وہ اسے مسلسل محبت کر رہی تھی، اور فاتح سرشار مسرور سا پڑا تھا اس ممتا کی بارش پر۔ وہ کریچر کہیں نہیں تھا جو ان ماں بیٹے کے پیچھے پڑا تھا۔ اب وہ بڑا ہو رہا تھا اور اس کی شرارتیں بھی صرف اپنی ماں سے ہو رہی تھیں۔ حور جب گال قریب کرتی تو وہ اپنے منہ کو اس پر رکھ دیتا اور حلق سے محبت بھری گوں گوں کی آوازیں نکالتا، ہاتھ ہلاتا خوشی سے۔ حور العین کھلکھلا اٹھی، بولو ماں ماں۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی چوم کر بولی، پر وہ 5 ماہ کا تھا، 12 ماہ کا نہیں تھا جو سیدھا ہی کہہ دیتا ماما، اور اگر ابھی کہہ بھی دیتا تو یقیناً اس کی ماں ہی پہلے دل پکڑ کر خوف سے بیٹھ جاتی۔ وہ کھلکھلا جاتا حور کی اس سوچ پر، اور ہاتھ اٹھا کر گوں گوں کرتے اسے جیسے اپنے قریب بلایا۔ ہاں ہاں ہاں، بولو فاتح، کہو ماں ماں۔
हंस कर वो उस पर इसरार करने लगी। वो किलकारियां मार रहा था कि उसे अपने तरीके से खुश कर सके और हूर के साथ झुकने पर ही उसने अपना मुंह उसकी नाक पर रखा। उसके लबों के भीगे रुई से लम्स पर हुरुल ऐन की खिलखिलाहट सरशारी से गूंज उठी रूम में। हाय मेरा शहजादा मम्मा को पप्पी दे रहा है नाक पर। वो हंसती हुई फातेह की नाक चूमने लगी। मैं तुम्हें खाने लगी हूँ बाऊ। वो हाथ बुलंद करती उसे डराने के लिए झुकी और फातेह ने खिलखिलाकर उसके प्लान को खाक करते उसे भी कहकहा लगाने पर मजबूर कर दिया। तभी इस खिलखिलाते माहौल को देखते पपी भाऊ भाऊ वाली आवाज निकालता हूर के पास बेड पर चढ़ आया। देखो फातेह, बेबी आ गया, बोलो बेबी। वो पपी के बाल सहलाती फातेह के करीब करने लगी थी कि वो उसे छुए और फातेह हुरुल ऐन की गोद में उस पपी को देखने लगा जो उसे देखकर भाऊ भाऊ कर रहा था, प्यार से या गुस्से से। बहरहाल अभी तो दुनिया नहीं समझ रही थी सिवाय उसके बाप के कि वो कैसे इस कुत्ते को समझ लेता। उसने खिलखिलाते हुए एकदम ही अपनी रुई सी सफेद छोटी छोटी उंगलियां पपी के चेहरे में चुभोई कि पपी बिलबिला कर तेज आवाज में भाऊ भाऊ करने लगा और उस तेज आवाज में भाऊ भाऊ पर फातेह सहम के रोने लगा। फातेह, पपी के अचानक बिहेवियर पर वो उसे अलग करती फौरन से फातेह को सीने में छुपाई सहलाने लगी। उसका दिल धक धक कर रहा था कि पपी ने उसे अपने पांव तो नहीं मारे। रोते नहीं बस मेरा शहजादा, हम पपी से कट्टी हैं। वो भराई आवाज में फातेह को सीने से लगाई झुला रही थी और वो इस झूले के मजे लेता आरामदेह होकर सिसकियां भर रहा था, जबकि फातेह के रोने पर पपी शर्मिंदा सा हुरुल ऐन के घुटने से अपना चेहरा सहलाता उसे मनाने लगा था। पर फिलहाल हुरुल ऐन की सारी तवज्जो फातेह पर थी, जिसकी मध्यम सिसकियां उसे अपने सीने में महसूस हो रही थीं। सेकंड में मंजर बदला था। अब पपी बेड पर और वो अपनी माँ के सीने में था, वैसे ही जैसे शाम को आलिम के साथ किया था। एक खूबसूरत पुरसुकून मुस्कुराहट से अपनी माँ की आगोश में ममता को महसूस कर रहा था। बस फिक्र इतनी थी वो अजीबो गरीब बाप नमक के लिए चढ़ना आ जाए उनके बीच। हुरुल ऐन को जब फातेह के चुप होने का एहसास हुआ तो उसने देखा वो मीठी नींद के मजे ले रहा था। उसकी फूली हुई गालों में डिम्पल्स थे, मतलब वो मुस्कुरा रहा था सोते हुए, पर तासुरात नहीं थे ऐसे कि वो मुस्कुरा रहा हो सिवाय डिम्पल्स से। चलो, तुम्हारे डैड की तो मैं मुस्कुराहट नहीं देख पाती, पर तुम्हारी बीवी जरूर तुम्हें पकड़ लेगी इन डिम्पल्स से, वो कहकर खुद ही हंसी और उसके गालों को चूमा और उठकर ब्लू छोटे से कंबल में लपेट कर पालने में डाला और हल्के से झूले देने लगी। जब फातेह का किसमिसाना रुक गया और माथे से बल भी चले गए तो वो चलती हुई पपी के पास आई और उसे उठाकर मोहब्बत करने लगी, क्योंकि वो भी उसे प्यारा था। उसका पपी जिसने अंधेरे में उसका हाथ थामा था, बल्कि उसका अच्छा दोस्त बना था। पालने पर जालीदार पर्दा डाले वो सोए फातेह को छोड़कर रूम से नंगे पांव निकली और किचन में आकर पपी को खाना देने लगी। ये उस पर था कि अब आलिम को कैसे मनाया जाए कि वो पपी का साथ ले जाने की इजाज़त दे दे। तब कितना मज़ा आएगा जब उसकी पूरी फैमिली साथ पूरा टर्की घूमेगी, एक साथ दुनिया देखेगी। 2 साल के इस टूर के दौरान वो कितनी बदलेगी अपने आलिम के साथ। पर उसने सोच लिया था वो नहीं बदलेगी, ज़रा सा भी नहीं। वो जैसी है वैसी ही रहेगी। सो मेरे अजीज लिसनर्स, दैट वाज द एंड ऑफ द एपिसोड। होप दैट यू लाइक इट। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक तमन्नाओं के साथ अल्लाह हाफिज़ एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, दैट्स हाउ यू कैन एनकरेज मी।